بسم اللہ الرحمن الرحیم ملٹی ٹیلنٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور بذہید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انگلش اسپوکن کی فرسٹ کلاس کو ڈسکس کروں گی۔ کلاس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں انگلش اسپوکن کی تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں کہ کیا ہے۔ انگلش اسپوکن یہ 2 months کا کورس ہوتا ہے جس میں ٹوٹل 60 لیکچرز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی اکیڈمی یا انسٹیٹیوٹ وغیرہ سے یہ کریں گے تو آپ کو اپروکسیمیٹلی 2 months ہی لگیں گے، لیکن اگر آپ یوٹیوب سے اس کی ویڈیوز دیکھیں گے لیکچر وائز تو شاید آپ کو کم ٹائم لگے۔ اگر آپ ایک دن میں 2 ویڈیوز دیکھیں گے، 2 لیکچرز لیں گے تو آپ کو 1 month ہی لگے گا، لیکن اگر اکیڈمی انسٹیٹیوٹ وغیرہ سے کریں گے تو آپ کو 2 مہینے لگ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یوٹیوب پر اس کی پراپرلی ویڈیوز اویلیبل نہیں ہے، مطلب لیکچر وائز ٹاپک وائز اس کی ویڈیوز اویلیبل نہیں ہے، لیکن اس چینل پر آپ کو انگلش اسپوکن کی تمام کلاسز ملیں گی، پوری 16 کلاسز۔ تو چلیے اب فرسٹ کلاس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ واٹ از انگلش، انگلش ہوتی کیا ہے۔ وی مسٹ بینگ ٹو سی انگلش ایز اے لینگویج۔ ہم اس لیکچر میں انگلش کو ایز اے لینگویج کے طور پر دیکھیں گے۔ اگر آپ فرسٹ کلاس ہے، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، آپ جتنی بھی کلاسز دیکھیں، آپ انگلش جو بھی پڑھتے ہیں تو وہ انگلش آپ ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھ رہے تھے، لیکن آج انگلش اسپوکن کی اس فرسٹ کلاس میں آپ انگلش کو ایز اے لینگویج کے طور پر پڑھیں گے کہ انگلش کو ہم ایز اے لینگویج کس طرح یوز کرتے ہیں۔ It is different from other subjects like physics, chemistry or any other sciences۔ یہ فزکس، کیمسٹری اور دوسری جتنی بھی سائنس کی بکس ہیں ان سے بھی ڈیفرینٹ ہے۔ وہ کس طرح ڈیفرینٹ ہے؟ اب فزکس ہم جب پڑھتے ہیں، کیمسٹری ہم پڑھتے ہیں، تو فزکس یا کیمسٹری کی لینگویج میں کبھی ہم نے بات کی ہے یا آپ نے کسی کو بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ نہیں۔ لیکن انگلش جو ہے نا، یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں اس سبجیکٹ کو اور انگلش کو ہم ایز اے لینگویج کے طور پر یوز بھی کرتے ہیں ڈیلی لائف میں۔ لیکن فزکس، کیمسٹری کو ہم ایز اے سبجیکٹ بس پڑھتے ہیں اور اس کو ہم لینگویج کے طور پر یوز نہیں کر سکتے۔ اس طرح اگر ہم اردو کا دیکھیں تو اردو بھی ایز اے لینگویج کے طور پر ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ایز اے سبجیکٹ کے طور پر بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے وائی ڈو وی نیڈ ٹو لرن انگلش۔ ہمیں یہ انگلش سیکھنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ ہم کیوں انگلش سیکھ رہے ہیں؟ اتنے سارے لوگ انگلش کے کورس کر رہے ہیں، اکیڈمی، انسٹیٹیوٹ وغیرہ کو جوائن کر رہے ہیں۔ ہر ریزن کیا ہے اس کے سیکھنے کی؟ کوئی تو وجہ ہوگی جس کے لیے ہم یہ انگلش سیکھتے ہیں اور اپنا اتنا پیسہ لگاتے ہیں۔ تو اس کی سب سے فرسٹ ریزن یہی ہے کہ اٹ از این انٹرنیشنل لینگویج، یہ ایک بین الاقوامی زبان ہے۔ اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں اردو بولی جاتی ہے، اب چائنا میں چائنیز بولی جاتی ہے، اب سعودی عرب ہے اس میں عربک بولی جاتی ہے۔ لیکن انگلش ایسی لینگویج ہے جو پاکستان میں بھی بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، چائنا میں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس طرح اگر سعودی عرب میں دیکھیں ادھر بھی بولی جاتی ہے، کوریا میں ادھر بھی بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایسی لینگویج ہے نا جو ساری دنیا میں بولی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے۔ اب دیکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا چائنیز آ کے ہمارے کتنے پروجیکٹ کر رہے ہیں، کتنے ڈیمز بن رہے ہیں، پل وغیرہ بن رہے ہیں، سب جو ہے نا وہ ادھر چائنا آ کے اپنے کنسٹرکٹ کر رہی ہے۔ تو اب ہم لوگ کو چائنیز تو نہیں آتی اور جو چائنا سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو اردو تو نہیں آتی، تو اب چائنا کے جو لوگ ہیں ان کو انگلش تو آتی ہے، وہ بولنا تو جانتے ہیں، سمجھنا بھی جانتے ہیں۔ اب ادھر پاکستان کے لوگ بھی بولنا اور سمجھنا جانتے ہیں، تو اس طرح پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انٹرنیشنل لینگویج سے کیا مراد ہے، مطلب یہ پوری دنیا میں بولی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے۔ ورلڈ ہیز بیکم گلوبل ولیج، جو دنیا ہے نا ایک گاؤں کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ اب اگر ہم کسی گاؤں میں رہتے ہیں یا کسی ایک سٹی میں رہتے ہیں تو وہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا ایک مخصوص زبان بولتے ہیں، اس علاقے کے جو بھی گاؤں کے ایک لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی زبان یوز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں سارے۔ اگر ہم دوسرے علاقے کی بات کریں تو اس کی اور ڈیفرینٹ ہوتی ہے، تیسرے کی بات کریں وہ اور ڈیفرینٹ ہوتی ہے۔ تو ہماری جو دنیا ہے نا وہ ایک گاؤں کی طرح بنتی جا رہی ہے، بنتی جا رہی ہے۔ اس میں جو ہے نا انگلش ایک ایسی لینگویج ہے جو سب لوگ جانتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ کمپنیز پریفرز دوز پیپل ہو نو انگلش لینگویج۔ اب
یہ ہے کہ کمپنیز بھی ان لوگوں کو پریفر کرتی ہیں جاب کے لیے جو انگلش لینگویج بولنا جانتے ہوں، سمجھنا جانتے ہوں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہاں پہ چائنا سے لوگ آ رہے ہیں، اور چائنیز یہاں پہ ہمارے پاکستان میں کتنے پروجیکٹس وغیرہ بنا رہے ہیں. تو اب اسی طرح اب ہم کو چائنیز تو نہیں آتی نا. اب وہ جو بھی لوگ ہائر کریں گے وہ ان لوگوں کو ہائر کریں گے کہ جن کو انگلش آتی ہوگی، ہم ان سے انگلش میں بات وغیرہ کر سکیں گے. اسی طرح اگر آپ کسی باہر کی کنٹری میں چلے جائیں، آپ کو اس کی لینگویج نہیں آتی، تو کمپنیز ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو پریفر کریں گی جن کو انگلش آتی ہے، کیونکہ انگلش ایسی زبان ہے جو ہر جگہ بولی اور سمجھی جاتی ہے. تو جو لوگ انگلش بولنا اور جاننا اور سمجھنا جانتے ہوں گے تو کمپنیز زیادہ ان کو سپورٹ کرے گی بنسبت جو بس اپنے ایک کنٹری کی یا علاقے کی زبان جانتے ہو. نیکسٹ ہم دیکھیں گے اس کی بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں. انگلش سیکھنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہماری انگلش اسٹرانگ ہو سکتی ہے اور ہم انگلش سیکھ سکتے ہیں. وی نیڈ گڈ وکیبلری. ہمارے پاس انگلش کے لیے اچھے الفاظ کا ہونا ضروری ہے. اب ہم انگلش سیکھتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس انگلش کے کوئی ورڈز ہی نہیں ہوں گے، ہمیں انگلش کے ورڈز کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، نہ ہمیں انگلش کے کوئی ورڈ پتہ ہوں گے، تو ہم انگلش کیسے بولیں گے؟ تو اسی لیے انگلش کے لیے سب سے بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارے پاس اچھے الفاظ ہونے چاہیے. وی مسٹ ریئلائز لرننگ انگلش از اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس. ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ انگلش جو ہے نا ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. اگر آپ کہیں کہ میری ایک دو ویڈیوز دیکھنے سے آپ کو انگلش آ جائے گی تو ایسا نہیں ہے، یا پھر آپ انگلش کی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو بس آ جائے گی، یا ایک دو دن میں آپ سیکھ پائیں گے، یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جتنا آپ اس کو ٹائم دیں گے، جتنا اس کی آپ پریکٹس کریں گے، اتنی ہی آپ کو یہ اچھے سے آئے گی. تو انگلش جو ہے نا وہ سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے، یہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. ڈونٹ وری اباؤٹ میکنگ مسٹیکس. مسٹیکس جو ہوتی ہیں، ہماری غلطیاں ہوتی ہیں انگلش میں جو بھی، تو وہ جب ہوں تو یہ نہیں ہے کہ ہم گھبرا جائیں اور ہم انگلش بولنا چھوڑ دیں. جو بھی ہماری مسٹیک ہوتی ہے تو ہم اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ غلطی نہیں کریں گے تو سیکھیں گے نہیں، یا پھر اگر آپ سے غلطی ہوگی یا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب تک آپ انگلش کے ورڈ کو بولیں گے نہیں ہے، یا پھر کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے آپ اس کو بولیں گے نہیں، تو تب تک آگے جب آپ انگلش کا کوئی بھی ورڈ بولیں گے، جب بھی انگلش کا آپ کوئی بھی ورڈ بولیں گے تو آگے والے بندے سے جب آپ انگلش میں بات کریں گے تو اگر آپ کی کوئی مسٹیک ہے تو وہ آپ کی مسٹیک کو دور کرے گا، آپ کو کہے گا نہیں یہ ایسے ہے کریکٹ، تو آپ ویسے کریکٹ اپنا ورڈ کر سکتے ہو. بولو گے تو آپ کی مسٹیکس دور ہوں گی نا. تو اسی لیے جب بھی کوئی غلطی ہو تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم ان کو کم کیسے کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے گولڈن رولز. گولڈن رولز میں سب سے پہلے ہے پریکٹس. آپ جتنی انگلش کی پریکٹس کریں گے اتنی آپ کو اچھے سے آئے گی. وہ کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پریکٹس آپ جتنی کریں گے نا تو اتنے ہی آپ اچھے انسان بنیں گے. اب انگلش کی آپ پریکٹس کریں گے، آپ کی کوئی فرینڈ ہے یا پھر کوئی بھی آپ کے سسٹر ہے یا برادر ہے جو بھی ہے، جب آپ ان سے انگلش میں بات کریں گے، آپ پریکٹس کریں گے، تو ڈیلی بیسس پہ جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کی انگلش بہت اسٹرانگ ہو جائے گی. یو ہیو ٹو proficient you have to practice more and more to become a proficient user of English language. آپ جتنی زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ اس کی بہترین یوزر بن سکیں گے. جتنی زیادہ آپ انگلش کی پریکٹس کریں گے اتنی آپ کو اچھے سے انگلش آئے گی، اور آپ کی ہیزیٹیشن بھی دور ہو جائے گی اور کانفیڈینس لیول بھی آپ کا ہائی ہوگا. بینگ ٹو سی انگلش ایز اے پارٹ آف باڈی. انگلش کو ایز اے پارٹ آف باڈی کی طرح آپ دیکھیں. جیسے اب آپ کے ہاتھ ہیں، ڈیلی لائف میں آپ ان کا یوز کرتے ہیں نا، کبھی نہ کبھی آپ کو ان کا یوز کرنا ہی پڑتی ہے. پورے دن میں ہم اس کا یوز کرتے ہیں. اب آنکھیں اگر ان کا ہم یوز کر کے دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کا یوز نہ کریں ہم کیسے دیکھیں، ہم کیسے چلیں، کیا کچھ کریں. کھانے کے لیے بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی چیز ہے، یہ کیا نہیں ہے، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اگر
اس آنکھوں کا یوز ہی نہ کریں تو ہمیں کیا پتہ چلے ہم کدھر جا رہے ہیں، آگے ہمارے سامنے کیا ہے، کچھ بھی نہ پتہ چلے۔ اسی طرح اگر انگلش کو ہم اپنی زندگی میں ایز اے پارٹ آف باڈی کی طرح دیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو یوز کریں تو ہمیں بہت اچھے سے انگلش آئے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔